شریعت کا بوجھ اس نے اٹھایا، محبت کا بوجھ اس نے اٹھایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بندے کے ساتھ پیار ہے، اور اتنا پیار ہے، فرمایا یہ رب کا پیار بندے کے ساتھ ہے۔ من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بارگاہ میں جو شخص کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتا ہے، من شاہد، جس نے گواہی دے دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، رب الجلال اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے خلود فی النار۔ بعض ناہمواریوں کی وجہ سے دخول فی النار ہو سکتا ہے، مگر رب الجلال اسے جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں رکھے گا۔ خلود فی النار سے اس بندے کو رب الجلال نے آزاد کر دیا۔ رب کا پیار بندے کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، من شاہدہ، جو شخص گواہی دیتا ہے، جو شخص گواہی دے دیتا ہے، اور پھر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها او ازید۔ یہ رب کا بندے کے ساتھ پیار ہے۔ جو شخص ایک نیکی لے کر آ جاتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں، اس بندے نے نیکی تو ایک کی ہے، اس کو 10 گنا بڑھا۔ یہ رب کا بندے کے ساتھ پیار ہے۔ او ازید، فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں۔ ومن جاء بالسیئۃ فجزاء السیئۃ سیئۃ، اور جو برائی کو لے کر آ جاتا ہے، برائی کو لے کر آ جاتا ہے، اسے 10 کے ساتھ ضرب نہیں دیتا۔ یہ رب کا بندے کے ساتھ پیار ہے، اس برائی کو ایک ہی لکھتا ہے۔ اور پھر ذات فرماتا ہے کہ صرف ایک نہیں بلکہ میں چاہوں تو اس کو مٹا بھی سکتا ہوں۔ احساس ندامت پیدا ہوا، وہ برائی بھی مٹ جاتی ہے۔ من تقرب منی شبرا، اللہ کے بندے سے پیار۔ جو شخص میری طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، تقربت منہ ذراعا، اللہ فرماتا ہے میں 1 گز آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، اور جو شخص 1 گز آگے بڑھتا ہے، فرمایا کہ میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی جو اس کی شان کے لائق ہے آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا جو شخص میری طرف آہستہ آہستہ چل کے آتا ہے، رب الجلال فرماتا ہے میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آتا ہوں۔ یہ رب کا پیار ہے بندے کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا من لاقینی بقراب الارض خطیئۃ لقیتہ بمثلها مغفرۃ، بندے سوچ کے تیرے ساتھ تیرا رب پیار کتنا کر رہا ہے کہ جو شخص میرے پاس پوری روئے زمین جتنے گناہ لے کر آ جاتا ہے، پوری روئے زمین جتنے گناہ لے کر آ جاتا ہے، صرف صادق آباد کی سرزمین نہیں، پاکستان کی سرزمین نہیں، ایریٹریا، یوگنڈا، فلپائن، امریکہ، جاپان، تیونس، جتنے ممالک ہیں پورے بر اعظم میں، اتنے گناہوں کے ڈھیر لے کر آ جاتا ہے، احساس ندامت کے ساتھ آتا ہے۔ میرے اللہ جو میں نے کام کرنا تھا کر لیا، اب میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت اس بندے کے من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لقیتہ بمثلها مغفرۃ
جتنے گناہ لے کر آتا ہے رب ذوالجلال ان سارے کے سارے گناہوں کے بدلہ میں اسے مغفرت کا پیمانہ عطا کر دیتا ہے. ایک شخص الجامع الصحیح للمسلم کانا رجل یسرف علی نفسہ، ایک شخص اپنے گناہ پہ گناہ کرتا، بندے کے ساتھ رب کو پیار کرنا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا تم جانتے ہو کہ میں گناہگار بہت ہوں، اللہ نے مجھے گرفتار کر لیا تو مجھے سزا بڑی سخت دے گا. ابا جی پھر کیا کریں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس نے کہا کہ ایسا کرنا جب میں مر جاؤں فَإِذَا مِتُّ أَنَا فَأَحْرِقُونِي، مجھے جلا دینا، ثُمَّ اطْحِنُونِي، پھر مجھے پیس دینا، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الْهَوَاءِ، اور جب ہوا چلے تو پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا. اس کا اپنا ایک انداز تھا کہ شاید میں اس طرح سے بچ جاؤں. جب وہ مر گیا بچوں نے آگ لگا دی، بندہ جل گیا. بچوں نے پیس دیا، بندہ پس گیا. جب خاک بن گیا اسے اڑا دیا. اللہ بولا ہے اس نے زمین کو حکم دیا اجمعی ما فیک منہ، اس سے متصل بات والی حدیث میں ہے آدھا حصہ اڑا دیا آدھا سمندر میں پھینک دیا. ادھر اللہ نے سمندر کو حکم دیا اس بندے کو لاؤ، ایک ایک ذرہ سامنے آ گیا. ادھر زمین کو حکم دیا اس بندے کے ہر ذرے کو اکٹھا کیا، دونوں طرف سے اکٹھے ہوئے، ملا دیا، بندہ تیار اللہ کی بارگاہ میں کھڑا. حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس بندے سے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، مجھے یہ بتا کہ تو نے اپنے آپ کو جلوایا کس لیے، تو نے اپنے آپ کو پسوایا کس لیے، تو نے اپنے آپ کو ہوا میں اڑوایا کس لیے. ذرا اس کی جملہ سنیں، من خشیت اللہ، میرے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میں تجھ سے ڈر گیا تھا اور تیرا ڈر مجھ پر غالب آ گیا تھا. مجھے یہی تھا کہ تو مجھے گرفتار کرے گا تو مجھے بہت سخت سزا دے گا. میرے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا. جب اس نے یہ جملہ کہا اللہ کو پیار آ گیا. یہ رب کا بندے کے ساتھ محبت الہی، رب کا بندے سے بھی پیار ہے. اللہ کو پیار آیا. حدیث پاک میں آتا ہے فغفر لہ، بندے تھا تو گناہگار تھا تو مکار عیالی کے تھبے لے کر آیا، مگر تیرے دل کے اندر احساس ندامت پیدا ہو گیا. فغفر لہ، فرمایا جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے رب ذوالجلال نے رحمت کے 100 درجے بنائے، صرف ایک درجہ رحمت کا ہوتا ہے. یہ بندے کے ساتھ پیار ذرا غور کریں، صرف ایک درجہ رحمت کا ہوتا ہے. ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، وہ ایک درجہ محبت کا کام کر رہا ہے. جانور اپنا کرم اٹھاتا ہے، اس کا بچڑا اس کے پاؤں کے نیچے آنے لگتا ہے، پیچھے جو کرتا ہے وہی محبت کا ایک درجہ کام کر رہا ہے. باپ تلاش رزق میں اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، محبت کا وہی ایک درجہ کام کر رہا ہے. کائنات کی وسعتوں میں جہاں کہیں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے وہ محبت کا ایک درجہ کام کرتا ہے. عرض کی حضور یہ ایک درجے کا اتنا کمال ہے تو جو محبت کے 99 درجے باقی ہیں
ان کا کیا بنا؟ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا، رب الجلال نے انہیں ایک جگہ پر محفوظ کر دیا۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العزت ان 99 درجوں کو بھی سامنے لائے گا، اس ایک درجے کو بھی اس میں شامل کر لے گا۔ اب رحمت کے 100/100 مکمل رحمت کے درجات سامنے ہوں گے، اور انہی رحمت کے درجات کے ساتھ رب الجلال گناہ گاروں کو بخشش کے پروانے عطا فرماتا جائے۔ یہ رب کا پیار ہے بندے کے ساتھ۔ ایک جنگ میں قیدی آئے، جیسے مسلمانوں کو پکڑ کر کافر لوگ لے جاتے، کافروں کے قیدی مسلمانوں کے پاس آئے۔ ایک عورت بڑی بےتاب ہے، حدیث بہت لمبی ہے، اس کا فرض عورت بڑی بےتاب ہے، وہ اپنے بچے کی تلاش میں اسے دودھ پلانا چاہتی ہے۔ بچہ اسے ملا، اس نے سینے سے لگا لیا۔ کائنات کے آقا مشاہدہ فرما رہے ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اترون هذه المرأة، کیا تم اس عورت کو دیکھ رہے؟ اترون هذه المرأة طارحة ابنها في النار، کیا یہ عورت جو اتنی بے تابی سے پھر رہی تھی، بچے کی تلاش میں تھی، بچہ اسے مل گیا، اب اسے دودھ پلا رہی ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو تنور میں آگ میں پھینک سکتی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، قالوا لا یا رسول اللہ، حضور ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑی بے تابی کے ساتھ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، بڑی بے تاب تھی۔ اگلا جملہ ذرا سنیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ، اللہ ارحم بعبادہ من هذه المرأة ولدها، جتنا کتنا یہ عورت اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ پیار رب الجلال اپنے بندے سے عطا فرماتا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ رب کی محبت ہے بندے کے ساتھ۔ جب قیامت کا دن آئے گا، کچھ لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، الیاذ باللہ، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ دیکھو جو لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، ان میں سے جتنے لوگوں میں کوئی شخص ایسا تمہیں دستیاب ہوتا ہے جس نے ساری زندگی مجھے یاد نہ کیا، صرف ایک مرتبہ مجھے یاد کیا، من ذکرنی یوما، جس نے ایک مرتبہ مجھے یاد کیا ہو، من ذکرنی او خافنی فی مقام، یا گناہ کرنے پر قادر تھا، رک گیا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے تک رہا ہے، احساس ندامت پیدا ہو گیا، اس کی نگاہ میں چپ تھی، صرف زندگی میں ایک مرتبہ یہ کام کیا، اس کا اتنا بڑا مقام ہے، رب الجلال اس کے ساتھ کیا محبت فرمائے گا، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، جس بندے نے مجھے زندگی میں صرف ایک مرتبہ یاد کیا، یا گناہ پر قادر تھا، اور اس نے گناہ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کو جہنم سے نکال لو اور جنت الفردوس کا مالک بنا دو۔ اللہ رب العزت بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اور وہ پیار کرتے سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عینان لا تمسهم النار، عین بکت من خشیت اللہ، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ دو بندے ایسے ہیں جنہیں رب الجلال جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ دو آنکھیں ایسی ہیں
دو آنکھیں ایسی ہیں رب ذوالجلال انہیں جہنم رسید نہیں کرے گا. عین بکت من خشیت اللہ، بندے کے اندر ڈر پیدا ہو گیا. گناہگار جتنا بھی تھا ڈر پیدا ہو گیا، میں نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کیا بنے گا میرا اللہ. اس نے پوچھ لیا بتا جوانی کہاں گزاری، بتا لڑکپن تو نے کہاں گزارا، بتا سرمئی نگاہوں کو تم نے کہاں لگایا، بتا زور بازو کا استعمال تم نے کہاں کیا، بتا اٹکیلیاں لیتی ہوئی جوانی اور تم نے کہاں گزار دی. وہ بندہ اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے کہ میں رب کو جواب کیا دوں. اس سے مجھ سے پوچھا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا، ڈر گیا. آنکھوں سے آنسو گر گئے. میرے مصطفیٰ ضمانت دے رہے، ضمانت ہے ضمانت. لا تمسهم النار عین بکت من خشیت اللہ. مدینے والے آقا سرکار دوسرا ضمانت دے رہے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے والے تمہیں مبارک ہو، تو رب کا پیارا ہو گیا. تمہیں مبارک ہو، رب نے تیرا انتخاب کر لیا. تیرے گناہ جتنے بھی ہیں، سیاہکاریاں جتنی بھی ہیں، تیری آنکھ سے گرنے والے ایک آنسو نے سارے کے سارے گناہوں کو دھو کے رکھ دیا. یہ رب کا پیار ہے بندے کے ساتھ. اور دوسری آنکھ عین بات تحرز فی سبیل اللہ، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے. کشمیر کے اندر جنہوں نے پہرے دیے، افغانستان کے اندر جنہوں نے پہرے دیے، مسجد اقصی کی نگرانی کے لیے جو پہرے دے رہے ہیں، فلسطینیوں میں سے اور ان کی محبت میں آ کر جو لوگ پہرے دے رہے ہیں، یہ ان کی آنکھوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور رب کا بندے سے پیار کتنا ہے. من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ. جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ بہہ گئی. حتی یصیب الارض من دموعہ، اور اس کی آنسو گرے اور زمین تک چلے، زمین تک چلے. لم یعذب اللہ یوم القیامہ. رب ذوالجلال کو اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ تو نے آنسو بہائے وہ زمین تک پہنچ گئے. تیرے دل میں اتنا خوف پیدا ہو گیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ رب کا بندے کے ساتھ پیار ہے جو اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے ڈر جاتا ہے. باقیوں کو تو ایک جنت ملتی ہے، اور جو رب سے ڈر جاتا ہے رب ذوالجلال اسے 2 جنتوں کا مالک بنا دیتا ہے. یہ رب کا بندے کے ساتھ پیار ہے. اور اتنا پیار، اتنا پیار، اگر غور کریں اتنا پیار ہے کا شان نبوت. صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کائنات کی آپ کا جلوہ فکر ہو. فرمایا ماں اجلسکم، میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو گئے؟ عرض کرتے ہیں حضور نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک. حضور ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں علی ما ہدانا للاسلام، جو اس نے ہمیں اسلام دیا، اس نے ہمیں ایمان دیا. ومن علینا بک، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ اتنا خوبصورت اپنا محبوب عطا فرمایا. اور خوبصورتی یہ ہے کہ روح کا ذکر رب الجلال فرمایا تو فرماتا ہے مفتوحا، تیرے رخ تابہ کی قسم ہے. زلفوں کا ذکر آئے تو فرماتا ہے واللیل اذا سجا، تیری زلف دوسرا کی قسم ہے. سینے کا تذکرہ آئے تو الم نشرح لک صدرک، ہاتھوں کا تذکرہ آئے تو ید اللہ فوق ایدیہم
اور اتنا حسن و جمال دیا، اتنا حسن و جمال دیا، اتنا حسن و جمال دیا، کمال دیا کہ جب اپنے ہاتھ مبارک کو برتن کے اندر رکھتے ہیں، صحابی فرماتا ہے انی رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ، کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ برتن کے اندر میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے، اتنا عطا فرمایا، اتنا کمال عطا کیا۔ الجامع صحیح البخاری، کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنزع من البول والآخر یمشی بالنمیمہ، جب نگاہوں کو جھکا کر دیکھتے ہیں وہ زمین کے پاتال کے اندر تک دیتے ہیں، اور جب نگاہوں کو اٹھاتے ہیں واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم۔ الجامع صحیح البخاری، حضور فرماتے ہیں جب میں تمہیں مصلی امام پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا اور تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور بات یہاں تک نہیں، جو ارادے تمہارے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں میں مصطفیٰ انہیں بھی تک لیا کرتا ہوں، اور کمال اتنا عطا کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں، الجامع صحیح البخاری کتاب الکسوف، نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا، حضور آج آپ نے نماز عجیب پڑھی ہے کہ دیکھ رہے تو، فرمایا انی رأیت الجنہ، میں کھڑا مدینہ منورہ میں تھا مگر میں جنت الفردوس کے دروازوں کو تک رہا تھا۔ حضور آپ نے ہاتھ مبارک بھی تو اوپر اٹھایا، فرمایا فتناولت منها انقودا لو اخذت انقودا لاکلتم ما بقیت الدنیا، فرمایا میں نے ہاتھ بلند اس لیے کیا تھا کہ جنت الفردوس کے درختوں پر پھل لٹک رہے تھے اور میرا ہاتھ ان پھلوں تک پہنچ گیا تھا اور میں انہیں توڑ کر تمہارے لیے لانے لگا تھا۔ ومن علینا بک، حضور ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ایسا حبیب عطا فرما دیا جس کے اتنا کمال ہے۔ میرے آقا نے پیار سے فرمایا اللہ ہے، قسم اٹھا کے بتاؤ اسی لیے بیٹھے ہو؟ حضور واللہ ما اجلسنا الا ذاک، حضور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اس کے بغیر ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لم استحدث تہمۃ لکم، میں نے تم سے ابھی جو پوچھا ہے نا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے بتاؤ اسی لیے بیٹھے ہو کہ میرے آنے پر رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ حضور واللہ ما اجلسنا الا ذاک، حضور اللہ کی قسم ہے اس کے بغیر ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ فرمایا جانی جبرائیل علیہ السلام فبشرنی فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آ رہے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا حضور یہ آپ کے نوکر اور غلام اور خادم ذکر خدا ذکر مصطفیٰ اس فرش زمین پہ کر رہے ہیں اور رب الجلال ان کے چرچے عرش بری میں فرما رہا۔ یہ ہے رب کا پیار بندوں کے ساتھ، اور کتنا پیار ہے اس کا، کتنا پیار ہے اس کا کہ شیطان نے ایک مرتبہ بھرپور طریقے سے کہا، شیطان کہتا ہے ان الشیطان قال عزتی کا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہے لا ابرح قبوری عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، اے اللہ جب تک بندوں کے تیرے بندوں کے جسموں کے اندر روحیں موجود ہیں میں انہیں اغوا کرتا رہوں گا، راہ راست سے پھسلاتا رہوں گا، انہیں برباد کرتا رہوں گا،
دم تولنے والے ذرا سوچ، کہیں تو شیطان کے نظر میں تو نہیں آ گیا؟ کرسی عدالت پر بیٹھ کر فیصلہ غلط کرنے والے سوچ، کہیں شیطان کے نظر میں تو نہیں آ گیا؟ مسجد تدریس پر بیٹھ کر غلط پڑھانے والے ذرا سوچ، کہیں شیطان کے نظر میں تو نہیں آ گیا؟ عدالت میں پہنچ کر غلط دلائل دینے والے ذرا سوچ، کہیں شیطان کے چکمے میں تو نہیں آ گیا؟ شیطان نے کہہ رکھا ہے وَعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک تیرے بندوں کے جسموں کے اندر روحیں موجود ہیں میں انہیں اغوا کرتا رہوں گا۔ یہ ساری باتیں سن کے ہم میرا مولا ہوگا، اسے اپنے بندے کے ساتھ پیار ہے، انہوں نے کہا لا ازالو اغفر لهم مستغفرونی، شیطان تو اپنی شکل کی وجہ سے میرے بندوں کو اغوا کرتا رہے گا، انہیں برباد کرتا رہے گا، ان کی قوتوں کو مزمحل کرتا رہے گا، ان کی نگاہوں کو خیرہ کرے گا، عیادی قبروں کی طرف لے جائے گا، بدماشی قبروں کی طرف لے جائے گا، تیرا بندہ اغوا ہو جائے گا، وہ تیرے چکمے میں آ جائے گا، تو اسے جہاں لے کر جائے گا وہ جائے گا، مگر جب اسے اپنی غیرت کا احساس ہو گیا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے، جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ میرے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، تو پھر وہ کہتا ہے میرے اللہ مجھے معاف کر۔ شیطان تو تیرے دامن تزویر میں آ جائے گا، تو اسے برباد کرے گا، اس کے خدمت کو جلا کے رکھ دے گا اور بے حیائی قدموں پر لے جائے گا، مگر جب اس نے ایک مرتبہ مجھے دل کی گہرائیوں سے کہہ دیا میرے اللہ گناہ لے کر آ گیا، میں خطائیں لے کر آ گیا، میں اپنے پاپ لے کر آ گیا، لا ازادو اغفر لہم، شیطان سن، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں جب میرا بندہ مجھ سے رابطہ قائم کرے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ ہے محبت الہی، محبت رب کو بندے کے ساتھ۔ اب رب جلال اتنا پیار کرتا ہے، دیکھیے آپ ایک ملازم کو پیسے دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، رہنے کے لیے اسے مسکن مکان دیتے ہیں، بھئی آپ کا بھی تقاضا بھی تو ہوتا ہے نا، آپ کا تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر اس موقع پر میری خدمت میں ہے، میرے کام آئے گا۔ آپ نے چند چیزیں دی ہیں اور اتنی توقع رکھتے ہیں، اور رب جلال نے تو بندے کو سب کچھ دیا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا تجھے ہم نے زبان نہیں دی؟ کیا تجھے ہم نے ہونٹ نہیں دیے؟ کیا تمہیں ہم نے یہ شریعت اور طریقت کے راستے نہیں دیے؟ کیا ہم نے تو چھوٹا تھا تو تجھے کھانے پینے کا ساز و سامان وہ تیری ماں کی چھاتی کے اندر نہیں رکھ دیا تھا؟ رب جلال نے جو اتنا کچھ دیا اور سارے کا سارا بندے کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا، پوری کائنات کے اندر پہاڑوں کا نقشہ بندے کے اندر رکھا کہ بڑی بڑی ہڈیاں پہاڑوں کا نقشہ پیش کر رہی ہیں، اس دھرتی پر دریا ہے ان کا نقشہ بندے کی انسان کی بڑی بڑی شریانیں پیش کر رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی شریانیں راجباؤں کا نقشہ پیش کر رہی ہے، خون کے ایک قطرے کے اندر ہزاروں جانوروں کی پرورش کا سامان کر دیا، جو کچھ کائنات کے اندر ہے انسان کے اندر رکھ دیا، کائنات کے اندر لوح محفوظ ہے،
بندے کبھی دماغ کی طرف دیکھ کے جیسے لوح محفوظ میں چیزوں کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، رب ذوالجلال کا پیدا کیا ہوا یہ دماغ وہ نقشہ پیش کر رہا ہے۔ کائنات کے اندر اگر سمندر ہے تو تیرا مسانہ اس کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ بلڈنگ ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، یہ تیری دو ٹانگیں ان کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ کیا کچھ ہے جو تیرے اندر نہیں ہے؟ اور پھر اس لیے فرماتے وفی انفسکم افلا تبصرون، او میرے بندو کائنات کی اتنی چیزوں کو دیکھتے ہو، اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے؟ تمہیں ریاست کے لیے وقت مل جاتا ہے، سیاست کے لیے وقت مل جاتا ہے، معیشت کے لیے وقت مل جاتا ہے، تمدن کے لیے وقت مل جاتا ہے، مگر تمہیں اپنے اندر جھانکنے کا وقت نہیں ملتا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، یا اللہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو پھر، اور یاد رکھیں جب کوئی بندہ اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہے تو یہاں سے پھر جلوہ خدا بھی مل جاتا ہے، جلوہ مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے۔ جن لوگوں نے جھانک کر دیکھا ہے، جھانک کر دیکھا ہے اور انہیں رب الجلال نے مقام عطا فرمائے، تو پھر کبھی وہ سالے کی صورت میں ہے کہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑوں سے اونٹنی برآمد کر دیتے ہیں، کبھی وہ سلیمان کی صورت اور روپ میں ہے کہ ہواؤں کو مسخر کر کے جہاں جانا چاہتے ہیں تخت پہ بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی تجلیات کو ملاحظہ کیا ہے ان کا مقام یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ کبھی وہ ارشاد فرماتے ہیں انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ابر الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندگی دیتا ہوں، آؤ میرے پاس مردہ تمہارا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، زندگی میرا مولا عطا کر دے گا۔ جو لوگ خدا رسیدہ ہو جایا کرتے ہیں، پھر وہ چھوٹا سا بچہ ہو جسے اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، ایڑی زمین پر رگڑتے ہیں، چشمہ زمزم کو جاری کر دیتے ہیں۔ خدا رسیدہ جب بندہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور اس سے پیار کرنے لگ گیا، اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں، پھر وہ غوث اعظم کے روپ میں آتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کے روپ میں آتا ہے، شیخ صدری کے روپ میں آتا ہے، بابا فرید الدین کے روپ میں آتا ہے، فرید الازہر کے روپ میں آتا ہے، پھر یہ بندہ شاہ نقشبند کے روپ میں آتا ہے۔ یہی بندہ جو نگاہوں کو جھکا کے دیکھتا ہے تو پھر اس کا انداز بدل جاتا ہے کہ رب بھی فرماتا ہے حتی تحبہ، وہ میری محبت میں چلنے والے ہیں۔ اشراق پڑھی تو نے محبت میری تھی، تو نے ابابیل کے نفلوں کو پڑھا محبت میری تھی، رات کو اٹھا تہجد پڑھی محبت میری تھی، تیرے ہاتھ میں ترازو تھا پورا تول کیا محبت میری تھی، تو معیشت کے میدان میں بڑھا محبت میری تھی، نہ تو نے زبردست کیا میری محبت کی خاطر حتی تحبہ۔ اللہ پیار سے فرماتا ہے اب تو مجھے رب ہو کر تجھ سے پیار ہو، یا اللہ جب تجھے پیار ہوتا ہے تو پھر کیا دیتا ہے؟ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُ، یہ حدیث قدسی ہے اور صحیح بخاری میں پڑھیں، فَإِذَا أَحْبَبْتُ، اللہ فرماتا ہے جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنا کرتا ہوں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، آنکھ بندے کی ہوا کرتی ہے ان آنکھوں سے دیکھا میں کرتا ہوں، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر ہاتھ بندے کا ہوتا ہے ان ہاتھوں سے پکڑا میں کرتا ہوں، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، قدم بندے کا ہوتا ہے جلالت کا نور میرا ہوا کرتا ہے، اِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اب میرے بندے کا سٹیٹس یہاں تک پہنچ جاتا ہے، اتنی بلندی میں چلا جاتا ہے
پھر یہ مجھ سے جو کچھ مانگتا چلا جاتا ہے میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ بندے اور مولا کا تعلق ہے، یہ محبت الہی ہے۔ اب جب بندہ اس مقام تک اس سے اتنا کچھ دیا، اب اس کا بھی کوئی تقاضا تو ہے نا۔ آپ ایک ملازم سے تقاضا کرتے ہیں چند چیزیں دے کر، تو اس نے اتنا کچھ دیا ہے تو اس کا کوئی تقاضا نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ جسم ہمارا ہے اور جیسے چاہیں کرے۔ تم جسم کے کیا لگتے ہو؟ جسم کو اس نے دیا، الم نجعل لہ عینین، آنکھیں اس نے دی، سماعتیں اس نے دی، یہ نظام تو اس نے دیا، تو پھر نظام بھی تو اس کا چلے گا۔ آپ ملازم کو تنخواہ دیتے ہیں 50-60 ہزار روپیہ دے دیا، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ دے دیے، کم و بیش دیے، بھئی آپ کا تقاضا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات اس بشر کے لیے بنائی، اس انسان کے لیے بنائی۔ نبی آئے، عنوان انسان، ساری کتابیں نازل ہوئیں، مرکز انسان، رسول جلوہ فکر ہوئے، مرکز انسان، ولی آئے، غوث آئے، کتب آئے، ابدال آئے، تابعی صحابی آئے، مرکز انسان رہا ہے۔ خنزیر کو مار دیا جاتا ہے، بکری کو بچا لیا جاتا ہے، مرکز انسان ہے۔ غور کریں، ایک پلے ہوئے ڈاکو کو مار دیا جاتا ہے، نومولود بچے کو بچا لیا جاتا ہے، مرکز انسان ہے۔ مرکز انسان ہے، پہلے بھی مرکز انسان تھا، کتابیں نازل میں مرکز انسان تھا، روز اول میں مرکز انسان تھا، آج بھی مرکز انسان ہے۔ قبر میں جائیں گے وہاں بھی مرکز انسان ہی ہوگا۔ الجامع الصحیح البخاری، روح مصطفیٰ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس بندے کے لیے تم کیا کہا کرتا تھا؟ مرکز انسان۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس کے لیے کیا کہا کرتا تھا؟ منافق ہوگا، جواب نہیں دے سکے گا۔ ہاں جی، جیسے لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا۔ حدیث پاک میں ایک ہتھوڑا آئے گا، سر پہ لگے گا اور پریکٹس شروع، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلی قبر اس بندے کی ہے جو ساری زندگی اپنے محبوب کے جلووں میں مست رہا، لب حبیب کبریا کی زیارت میں گم رہا اور ہمیشہ دعائیں کرتا رہا کہ کبھی تو آ جا، کبھی تو آ جا۔ کبھی راتوں کو اٹھ کر مناتا، کبھی دن کے اجالے میں مناتا، اور یہ جیسے ہی دیکھے گا اور کہے گا تم پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ اور یہ تو میرا مصطفیٰ ہے، یہ تو میرا مقتدیٰ ہے، یہ تو میرا مجتبیٰ ہے، یہ تو میرا امام ہے۔ جو کچھ آج کہتے ہو کہ بددعا کے چہرے والا ہے، قبر میں کہو گے کہ یہ بددعا کے چہرے والا ہے۔ آج کہتے ہو کہ بدلیل کی زلف والا ہے، قبر میں کہو گے کہ یہ بدلیل کی زلف والا ہے۔ آج کہتے ہو یہ ہمارا مقتدیٰ ہے، قبر میں جا کر کہو گے یہ ہمارا مقتدیٰ ہے، ہمارا محبوب ہے، ہمارا مرغوب ہے۔ اور یہاں پر کائنات کے آقا کی جلوہ کو دیکھتے یہ بندہ جو آج کہتا ہے وہی کچھ وہاں کہے گا۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ آج سلام پڑھنے والا بندہ قبر میں بھی کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کیوں؟ مرکز انسان ہے، مرکز انسان ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہاں میں تو مرکز انسان ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فکر ہوگا۔ اور رب کا تقاضا کیا ہے بندوں سے؟ اب یہ تھا رب کا پیار بندوں کے ساتھ، اب بندوں سے تقاضا یہ ہے، اگر غور کریں، اللہ جل جلالہ بندے سے فرماتا ہے یا آدم تفضل لی عبادتی امر الصدر کا بنن، اے میرے بندے آجا،
من مستقبل، ہے کوئی کوشش کرنے والا، ہے کوئی کوشش کی امید رکھنے والا؟ اللہ من مستقبل اغفر لہو، آجا ایک مرتبہ اگر اتنا تو کہہ دے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا تو کہہ دے، اتنا تو کہہ دے میں شرمندہ، اتنا تو کہہ دے مولا میں زیادت کیا کرتا رہا ہوں، اگر اتنا تو کہہ دے جوڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے اللہ، اتنا تو کہہ دے تفکر لی عبادتی، میرے بندے میری عبادت کے لیے آگے املا صدرک غنا، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں، لوگ واحد کے امیر ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ڈالر رکھنے والے، یہ واحد کے امیر ہیں، بڑی کوٹھی بہت بڑی کار رکھنے والے، ہو سکتا ہے یہ باہر کے امیر ہو، املا صدرک غنا، آجا میری طرف آ، میں رب ہو کر تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جب میری طرف آئے گا، لوگ باہر کے امیر ہوتے ہیں میں تجھے اندر سے امیر بنا دوں، املا صدرک غنا، میں تجھے اندر سے امیر کر دوں گا، اور ساتھ فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم میری طرف نہ آیا مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تجھے مصروف بہت رکھوں گا، صبح سے شام تک تو مصروف رہے گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، مگر میں تیری فقیری دور نہیں کروں گا، میں تجھے فقر میں اسی طرح سے رکھوں گا، مصروف تو بڑا رہے گا، دکان بڑی چلے گی، زمیندارہ بہت اٹھے گا، مگر تو رہے گا فقیر، اور اگر میری طرف آ گیا تو پھر یاد رکھ پھر میں فقر کو ختم کر دوں گا اور تجھے اپنی جناب سے میں تمہیں عطا کروں گا، اور پھر سب سے پہلا اس کا تقاضا یہ ہے دل کو صاف کر لے، یہ میرا ٹھکانہ ہے، یعنی میری محبتوں کا ٹھکانہ ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، وہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس کے اندر تکبر تو نہیں، غرور گھمنڈ تو نہیں، دوسرے کو پست کرنا ڈیگریڈ کرنا کہیں وہ تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بندہ یہ میرے مخلوق کے ساتھ جبرن استبداد سے آگے بڑھ رہا۔ الجامع صحیح المسلم الا ان فی الجسد مضغہ، آگاہ کہ جسم انسانی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو جاتا ہے پورا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بندے کا دل، اس ذات نے اتنا کچھ دیا، دینے کے بعد کہتا ہے اپنا دل کو ٹھیک کر لے، اس کے اندر تو دولت کی محبت رکھتا ہے، محبت میری رکھتا ہے، غیروں کو دل میں سماتا ہے، میرے پیار کو دل میں سما، سب کی باتیں مانتا ہے، میرے حکموں کا پسے پل ڈالتا ہے، آجا میرے احکام کو مان، اور پھر فرماتا ہے اس کا ایک تقاضا دل کی صفائی، اور دوسرا یہ ہے اس حد کی دنیا یحبک اللہ، دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو، دیکھو کتنی خوبصورت مارکی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مارکی میں نے بہت اچھا انتظام کیا، مگر آپ میں سے مجھ میں سے کوئی ایک بندہ پروگرام ختم ہونے کے بعد رات یہاں نہیں گزارے، لاکھوں روپے لگ چکے ہیں، بہترین قسم کی گاڑی میں بس میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی لگا ہوا ہے، پروگرام چل رہے ہیں، مگر جب ہمارا مقام آتا ہے ہم اتر جاتے ہیں، گاڑی کی سیٹیں بڑی فرسٹ کلاس تھی، لگژری گاڑی، مگر ہم اتر جاتے ہیں، کیا وجہ؟ مطمع نظر وہ نہیں، مطمع نظر منزل ہے، آج دولت کی چمک راستے میں، بہترین مکان کی چمک
ہمارے راستے میں، اعلیٰ درجے کی گاڑیاں ہمارے راستے میں، یہ ساری چیزیں یہ منع نہیں ہے. منع اس وقت ہوتی ہے، منع اس وقت ہوتی ہے جب یہ اپنی طرف توجہ کھینچ لیتی ہے. ورنہ یہ گاڑی تو کچھ بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ کروڑ، 2 کروڑ کی ہوگی، 3 کروڑ کی ہوگی بس. اور ادھر سلیمان علیہ السلام کے پاس تو ایسی گاڑی موجود تھی کہ بس وہاں حکم کا بٹن دباتے، جہاں چاہتے ان کا تخت لے کر انہیں وہیں پر چلا جاتا. گاڑیاں بری نہیں ہیں، مکان برا نہیں ہے، بری بات یہ ہے کہ بندہ ان کے اندر کھو جاتا ہے اور جہاں جانا ہے وہ جاتا نہیں ہے. اور اس بات کو حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ آپ نے فرمایا کہ پنجابی کا ایک شعر ہے، اگر ذوق کی اجازت دے تو، بھیجو سجو کمبلی اللہ برسوں میں، بھیجو سجو کمبلی اللہ برسوں میں، جائے ملا تنہا سجنا ٹوٹو ناہی بھی. یہ پنجابی بڑی گہری ہے. فرماتے ہیں کہ کپڑے بڑے بہترین پہنے ہوئے، زبردست قسم کے، دوست کو ملنے کے لیے جانا ہے، بارش بھی پڑ رہی ہے، بارش برس رہی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر میں جاتا ہوں تو کملی بھیگتی ہے، کپڑے گیلے ہوتے ہیں، اور اگر نہیں جاتا ہوں تو دوست کے ساتھ جو محبت اور پریم ہے وہ ٹوٹتا ہے. کشمکش میں ہے، کپڑے بچاؤں دوستی بچاؤں، کیا کروں؟ خود ہی فرماتے ہیں بچو سجو کملی، کوئی بات نہیں، کپڑے بھیگتے ہیں تو بھیگ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں. کملی بھیگتی ہے تو بھیگ جائے، اس کی طرف دھیان نہ کر. دوست کے ساتھ دوستی تو نبھائے، دوست کے ساتھ دوستی نبھا لے. بالکل اسی طرح سے دوست کے ساتھ دوستی نبھا دے اور اپیل تو کر دے، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو خلوت، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. کبھی اس کو بلا تو صحیح، کبھی اسے کہہ تو صحیح کہ آجا، اسے بلا، وہ آتا ہے. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے یوں بلا، دعوت دے، اکثر ذکر، زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کر. حتی یقولو مجنون، یہاں تک کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہو گیا ہے. ذرا غور کرنا، لوگ کہیں یہ تو پاگل ہو گیا ہے. ہر وقت ہی اللہ کو یاد، ہر وقت دین کی بات کرتا ہے، ہر وقت اسلام کی بات کرتا ہے، ہر وقت اپنے نفس امارہ کو گزرنے کی بات کرتا ہے، ہر وقت نفس مطمئنہ کی طرف بڑھنے کی بات کرتا ہے. یہ شخص پاگل ہو گیا ہے. مبارک ہو جب لوگ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، راتوں کو ٹوٹ کر اللہ کرتا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے. مبارک ہو کہ یہ بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے قریب ہو گیا ہے. اکثر ذکر، زندگی کا معیار بدل لو، انداز بدل لو. ہم زندگی کا معیار بدل لیں اور اس انداز میں ایک چھوٹی سی ایک بات، کوئی شخص سر پہ پگڑی رکھ لے، ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لے، داڑھی اس کو رکھی ہوئی ہو، تو لوگ یہ کہتے ہیں بس رہنے دو، بس یار کہ دیوانہ ہے، کوئی بات نہیں. بھائی دیوانے مبارک ہو، دیوانے تمہیں مبارک ہو کہ تو نے اپنے رب کو، اپنے محبوب کو اس انداز میں یاد کیا. حتی یقولو مجنون، یہاں تک کہ لوگوں نے تجھے مجنون کہنا شروع کر دیا. اور اللہ کی ذات کا تقاضا یہ ہے بندے، ازہد دنیا یحبک اللہ، دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو، تمہارا رب
فی ایدی الناس یحبک الناس، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں سے طلب نہ کرو، طلب اس سے کرو جس کا وہ بھی محتاج ہے۔ جب لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے، یہی لوگ تمہارے ساتھ محبت اور پیار کرنے لگ جائیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد، جب دنیا کے اندر بندہ بے رغبت ہو کر رہتا ہے اور رغبت رب کے ساتھ رکھتا ہے، تو پھر الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد، پھر بندے کا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے، بندے کا من بھی اجلا ہو جاتا ہے۔ اور وہ خود فرماتا ہے، اذا رأيتم الرجل قد اوتي زهدا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يؤتى الحكمة، جب تم اپنے معاشرے میں کسی بندے کو دیکھو ہو کہ اس کا حال یہ ہے کہ یہ آدمی یہ دنیا سے بے رغبت ہے، رغبت اس کی رب کی طرف ہے، بس اس کے قریب ہو جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ، اس لیے کہ رب الجلال نے اس بندے کو حکمت اور دانائی کا سودا دے دیا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کی ذات کے ساتھ پیار، عِلْمُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ نے 3 قوتیں ہر بندے کو دی ہیں، عقل، غضب اور شہوت۔ اس کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ تینوں قوتوں میں توازن اختیار کرے۔ جس وقت اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت عقل کو صحیح استعمال کرتا ہے، تناسب کے ساتھ، جہاں عقل کو استعمال کرنا ہے کرے، جہاں رکنا ہے رک جائے، اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت قوت غضبیہ کا توازن اختیار کرتا ہے، جہاں لڑائی کرنی ہے وہاں لڑائی کرے، جہاں پر رکنا ہے، یہ اماں ہے، یہ بابا ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، رک جائے، پھر شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب قوت شہوانیہ کو متناسب کر لیتا ہے، اسے عفت کہا جاتا ہے کہ اپنے شریک حیات تک خود کو محدود رکھے۔ 3 قوتیں جب پیدا ہو جاتی ہیں، اور پوری زندگی کا ماٹو یہی ہے بندہ مومن، حکمت، شجاعت اور عفت، جب 3 قوتیں کسی بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، ادھر سے پھر حکم آتا ہے قد افلح من زکاہا، تمہیں مبارک ہو کہ رب الجلال کی بارگاہ میں تم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پھر فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آج تو یہ حافظ صاحب نے، ماجد میاں نے، ساجد نے، ان کے بھائیوں نے یہ آپ کو دعوت دی ہے، مگر جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے پھر دعوت بھی رب کی طرف سے آتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے بندے آجا، جب تو رب پہ راضی ہو گیا، اب رب تجھ پہ راضی ہو گیا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میری جنت تیرے لیے تیار ہے۔ وہ رب کی مالکی ہے، وہ رب کی مالکی ہے، وہ جنت تیرے لیے تیار ہے، آجا میری جنت میں۔ یہ جنت رب الجلال عطا کرتا ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں محبت الہی کیسے جائے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور ایک جگہ پر ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت یوں کر، کام کاج یوں کر گویا کہ تو رب کے جلووں کو تک رہا۔ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تیری یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ تو اسے دیکھ سکے، یا تیری حالت ابھی تک یہ نہیں بنی کہ اسے تو تک لے، اتنا تو یقین کر لے فإنہ یراک، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے، غور کریں کہ جب کسی کی طرف کیمرہ جاتا ہے، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیدھا تو کر ہی لیتا ہے نا، ٹائی شائی ٹھیک کر لیتا ہے، بوٹ ٹھیک کر لیتا ہے، ویسٹ کو ٹھیک کرتا ہے، بھئی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ
کیمرے کی آنکھ سے کیمرے کو پیارا لگنے کے لیے تو اتنا کچھ کرتا ہے، اتنا کچھ کرتا ہے. ایک کیمرہ تیری طرف آنا ہے، کیمرے کی آنکھ نے دیکھنا ہے تو اپنی ویسٹ کوٹ کو ٹھیک کرتا ہے، تو اپنی نوک پلک کو ٹھیک کرتا ہے، تو اپنے بالوں کو ٹھیک کرتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے. کبھی یہ خیال نہیں ہے کہ قدرت کی آنکھ بھی تجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی اطلاع جلالہ کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، وہ تجھے تک رہا ہے کہ تو توڑتا کیسے ہے، تو بولتا کیسے ہے، تیرا انداز کیا ہے، تو قرآن کے کتنا قریب ہے، تو اس کے نبی کے کتنا قریب ہے. ایک کیمرے کی آنکھ سے گھبرا جاتا ہے کہ میں اچھا لگوں چند لوگوں کو، اس کی نظر بھی تجھے تک رہی ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی قوتوں کو اس کے سامنے پیش کر دے. پیش کرنے کا مطلب یہ جو کچھ وہ چاہتا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی کو بسر کر لے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جس نے محبت اللہ کی خاطر کی اس کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے من احب للہ وابغض للہ، لڑائی بھی کی ہے تو اللہ کی خاطر، نظام اسلام کی خاطر، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دیا ہے تو اللہ کی خاطر، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کس سے رک گیا ہے تو اللہ کی خاطر، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. آؤ مدینہ منورہ سے سرٹیفکیٹ جاری ہو، اور سرٹیفکیٹ پر کیا درج ہے؟ جب تیری محبت اللہ کے لیے ہو، تیری نفرت اللہ کے لیے ہو، تیرا کسی کو دینا اللہ کے لیے ہو، کسی سے رکنا اللہ کی خاطر ہو، پھر تمہیں مبارک ہو کہ مدینے والے فرما رہے ہیں تمہیں مبارک ہو کہ تیرا ایمان مکمل ہو گیا. آج کیا وجہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں مزہ کیوں نہیں آتا، تسبیح پھیرتے ہیں لطف کیوں نہیں آتا، اپنے آپ کو مسجد میں لے جاتے ہیں اطمینان پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ آؤ سرکار فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس بندے کے اندر تین قوتیں، جس بندے کے اندر تین قوتیں آ جاتی ہیں، تین طاقتوں کا مالک ہو جاتا ہے، اسے ایمان کا مزہ آتا ہے. اب ذرا تین چیزوں کو دیکھنا، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، محبتیں ساری پیچھے چلے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے آگے. اپنے آپ کو میں اپنی جگہ پر، آپ اپنی جگہ پر تولیں. کیا دنیا بھر کی محبتوں میں یہ محبت غالب آ گئی؟ خدا نخواستہ نہیں ہے تو آگے بڑھیں. اور دوسری بات فرمائی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ وَلَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی بھی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کی دولت کی وجہ سے، گھن گرج کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے نہیں. اللہ یحب المرء، اور اس سے اس لیے محبت نہ کرے کہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، بلکہ کس لیے محبت کرے؟ صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، اس کی رضا کے لیے محبت کرے. اور تیسری بات فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، برائی کو چھوڑنے کے بعد اچھائی کی طرف آئی، اب دوبارہ برائی کی طرف جانا اسے کیوں محسوس ہو جیسے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. بعض لوگ معذرت کے ساتھ ایک وقت تک نماز نہیں پڑھتے، بعد میں اللہ رب العزت انہیں توفیق عطا فرماتا ہے. جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ اپنی جگہ پر تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب پھر وہ کہتا ہے کہ
صاحب پہلی پوزیشن میں نہ آ جاؤ، نہ یہ تمہاری آزمائش ہے. وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. نیکی چھوڑ کر دوبارہ گناہ کی طرف جانا تجھے کیوں محسوس ہو جیسے آگ میں پھینکا جا رہا. جب یہ تین قوتیں، تین خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس وقت فقط استکبر الایمان. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ بندہ جس نے یہ سارے کا سارا کام کر لیا ہے، وجد حلاوت الایمان، اسے ایمان کا مزہ آتا ہے. نماز پڑھتا ہے، لطف آتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے، اسے لطف آتا ہے. کسی کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، اندر سے اسے لطف آتا ہے. اور کسی کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے، اندر لطف نہیں آ رہا. مطلب ہے کہ تین چیزیں ابھی نہیں آئی. ابھی تین چیزیں نہیں آئی. جب تک کوئی آدمی سے پورا نہیں کرتا تب تک وہ پورا نہیں ہو سکتا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من آثر محبت اللہ علی محبتہ، جس بندے نے رب کی محبت کو اپنی محبت پر غالب کر لیا. من آثر محبت اللہ علی محبتہ، اپنی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب کر لیا. کفاہ اللہ، تو رب الجلال اس بندے کو اعزاز یہ دیتا ہے، کفاہ اللہ معونۃ الناس، رب الجلال دنیا داروں کی مشقت سے اس بندے کو رہائی دے دیتا. پھر یہ کسی کے رینج میں نہیں رہتا، جس کی لو رب کے ساتھ کر چکی ہے. صرف بات یہ ہے جو اس کی بارگاہ میں پہنچا جائے. اور یہ بندہ دیکھیں، یہ مصیبتوں کا حل ہے. محبت الہی، من آثر محبت اللہ، جس نے اپنی محبت پر رب کی محبت کو غالب کر لیا، تو یہ دنیا کی بتانوں سے بچ جاتا ہے، مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے تانا دے گا نہیں، یا مصیبت آئے گی نہیں. تانا بھی آ سکتا ہے، مصیبت بھی آ سکتی ہے، مگر یہ اس تانے کو نہیں دیکھے گا، مصیبت کو نہیں دیکھے گا، اپنے مولا کی طرف اس کی توجہ ہوگی. ساری مصیبتیں اسے ٹلتی چلی جائیں. اور یہ عمل، اب اس ساری بات کا محبت الہی کہ بندہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے، رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، یہ محبت الہی ہے. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. دیکھو، جس وقت کسی نظام کی اختیار کرنے کی باری آئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو. اور اولی الامر، اس میں فقہا ہے، سر بر آبودہ شخصیتیں، اگرچہ وہ سیاسی ہوں مگر وہ سیاست ان کی اللہ اور اس کے رسول کے گرد گھوم رہی ہوں، ان کی نوکری کرو. اور جب کہیں کام اڑ جائے، پھنس گیا بندہ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو کہ مولا کیا فرماتا ہے، اس کی چاہت کیا ہے. اور یہ پھر جب اتنی چاہتیں ہو جاتی ہیں، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کتنا بڑا انعام ہے محبت الہی اختیار کرنے کا، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گم ہو گیا، اس کی اطاعت میں آ گیا، اب رب الجلال قیامت کے دن اس بندے کو اجر عطا کرے گا. اجر کیا عطا کرے گا؟ جہاں پر اللہ کے نبی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اسی جگہ پر یہ بندہ بھی ہوگا جو کائنات کے آقا مدینے والے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کر رہا ہوگا. یہ وہیں پر ہوگا. ایک شخص نے پوچھا، حضور متی الساعۃ،
حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتا وما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ میں نے کہا حضور صرف ایک بات ہے، حب اللہ ورسولہ، اور تو میرے پاس زیادہ کمائی نہیں ہے، اتنی بات ضرور ہے میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اور میں اس کے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انت مع من احببت، پھر تمہیں مبارک ہو تو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ میں نے یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا لطف آیا، مگر دل میں خیال آیا چلو ہم تو نبیوں سے پیار کرتے ہیں، ولیوں سے پیار کرتے ہیں، غوثوں سے پیار کرتے ہیں، ابدالوں سے پیار کرتے ہیں، تبا تابعین تابعین اصحاب سے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو بات سمجھ آئی، اور رب سے بھی تو پیار کرتے ہیں، تو رب کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ انت مع من احببت، تو جس سے پیار کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا، تو اللہ کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ بھائی بندہ حادث، وہ قدیم، بندہ سائل، رب ذوالجلال موتی، بندہ مانگنے والا، وہ بندے کا داتا، وہ اتنی دوری ہے کہ یہاں پر وہ موتی ہے، یہ سائل ہے، وہ رب العالمین ہے جو اس کا محتاج ہے، اس کے ساتھ کیسے ہوگا؟ حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کردہ روایت میں بڑا لطف کیا، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں اس وقت رب ذوالجلال ان سے فرمائے گا تريدون شيئا ازیدکم، کچھ اور بھی چاہیے، کچھ اور بھی چاہیے؟ جنتی لوگ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، یا اللہ ہم تو بس صورت سے تھے، تو نے اتنا خوبصورت بنا دیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ وَتُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، ہم تو جنت نصیب ہونے والے تھے، تو نے ہمیں جنت کا تحفہ عطا کر دیا۔ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، ہمیں تو جہنم سے تو نے آزاد کر دیا، مولا اور کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھو بندے کے ساتھ رب کا پیار کتنا ہے، وہ پھر فرمایا نہیں کچھ اور مانگ، مولا کچھ نہیں چاہیے، اور نہیں کچھ اور مانگ۔ اللہ اکبر، جب بندے کو بار بار وہ کہے گا مانگ اور مانگ اور مانگ، وہ نہیں مانگے گا، اس کے جو انعام وہاں وہ گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کو اس کو انعام عطا کرے۔ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، جب بار بار کہے گا مانگ اور مانگ پھر اور مانگ، وہ کہے گا مولا اور کچھ نہ چاہیے۔ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، رب ذوالجلال اپنی ذات سے حجاب کو ہٹا دے گا، بے حجاب ہو جائے گا، اور صحابہ نے عرض کیا حضور کیا ہم رب کو دیکھیں گے؟ کائنات کے آقا نے فرمایا کیا تم 14ویں کی رات چمکتے ہوئے چاند کو نہیں دیکھتے ہو؟ حضور دیکھتے ہیں، فرمایا جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، یاد رکھنا کہ اسی طرح تم قیامت کے دن جنت الفردوس میں رب ذوالجلال کی ذات کو دیکھو، اس کے جلووں کو دیکھو، یہ محبت الہی کا انعام ہے۔ فما، اور پھر حدیث پاک فما اوتوا شیئا احب الیہم، اور یہ اس سے پہلے بہت کچھ دیکھا ہوگا، مگر جب رب ذوالجلال بے حجاب ہوگا، فرمایا کہ جب رب ذوالجلال حجاب کو ہٹا دے گا تو جو منظر اب دیکھ رہے ہوں گے فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، اب جو رب ذوالجلال کی ذات کو دیکھ کر جو منظر یہ دیکھ رہے ہوں گے، حضور فرماتا ہے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہو۔ یہ محبت الہی کا یہ اعزاز ہے۔ اور ایک بات آخر میں اس نبی کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم اس کی اتباع کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے ساتھ پیار کرتے ہو
اگر میرے ساتھ پیار کرتے ہو تو پھر پیروی میرے مصطفیٰ کی کرو، جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق چلو، اور وہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ پیار اور محبت، جب تک پیار نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، تب تک تو تعمیل نہیں ہو سکتی۔ پیار کے آخری جو جملے میں عرض کر رہا ہوں، آخری حدیث پاک کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، رد اللہ علی روحی، تو رب ذوالجلال میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ حتی ارد سلامہ، یہ جملہ اور بھی دل میں ذرا محفوظ رکھنا۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مجھے سلام پیش کرتا ہے، میں بذات خود اس بندے کے سلام کا جواب دیا کرتا ہوں۔ اس طرح کے ساتھ، محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے، اور ان جملوں کے ساتھ جو کہ حضور خواجہ کوٹ مٹھن والی سرکار، ان کا یہ علاقہ ہے اور مجھے ان سے محبت اور پیار ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں آپ کے شعروں کا سہارا ضرور لیتا ہوں، کیونکہ اس میں ذوق ہی ایسا ہے۔ آقا ایک باری لنگ آ تو ساڑی جاتے، آقا ایک باری لنگ آ تو ساڑی جاتے، تاریاں کریساں میں سکہ لگاتے، پھل پان مصری الاچیاں منگیساں، اترے گلابا تھی مل مل دھویساں، آقا کنگھی کریساں تے سرما لبیساں تے کول بہیساں دلہا بناتے، شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، لکھ لال نیلم تے پکھر آج ہیرے، آقا انجتا غریب ہاں پر دل تا امیر ہے، تے جو چیز ڈیسا میں ڈیسا نہ جاتا۔ میرے پیارے پیارے سونے خواجہ صاحب عرض کرتے ہیں، جب سرکار تشریف لائے ہیں، اب وہ واپس جانا چاہتے ہیں، تو غلام کے روکنے کا انداز کیا ہے؟ اس اضافے کے ساتھ ذرا سنیں کہ غلام اپنا ایک ہاتھ سرکار کے قدموں پہ رکھتا ہے، دوسرے ہاتھ میں کالی کمری کو پکڑ اور اپنا چہرہ رخ مصطفیٰ کی طرف کر کے کہتا ہے، حضور زوری تے ویسو تے بندر نہ ایسا، زوری تے ویسو تے بندر نہ ایسا، گل پا کے پلڑا میں ملتا کریسا۔ تصور ذہن میں آئے، آقا زوری تے ویسو تے بندر نہ ایسا، میں تلفظ کی طرف توجہ نہ کرنا چونکہ مجھے پروننسیشن نہیں آتا۔ آقا زوری تے ویسو تے بندر نہ ایسا، گل پا کے پلڑا میں ملتا کریسا، آقا آپے چلے سو کدے نہ اٹھی سا، تے راجے راج کے بیسو میں سکہ لگا۔ آقا ایہو سوال فرید دا من کی، ایہو سوال اساں دا من کی، جد جان کٹ کے لٹ مال بن کے، مویاں دیا خبر
مویاں دیا خبراں آ آپ پہ چل کے دل ٹھار لیسا مٹھائی ادا تے آقا ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے داری نہ کریسا وسیقہ